رونالڈ ریگن ایئرپورٹ کا کنٹرول ٹاور اسٹاف کی کمی کا شکار تھا۔ ایک روز پہلے بھی پرواز کو راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ 2 کی جگہ ایک کنٹرولر سے کام لیے جانے کا انکشاف۔ حادثے کا شکار مسافر طیارے کے پائلٹ کو آخری لمحے ہدایت دی گئی تھی کہ وہ رن وے تبدیل کر لے۔ جہاز نے رخ تبدیل کر لیا تھا۔ حادثے سے 30 سیکنڈ پہلے ہیلی کاپٹر کو ہدایت دی گئی آگے بڑھنے سے پہلے مسافر طیارے کو گزرنے دے۔ جواب نہ ملا۔ زیر تربیت فوجی ہیلی کاپٹر مسافر طیارے سے ٹکرا گیا۔ تاہم ایئرپورٹ کے پاس زیر تربیت فوجی ہیلی کاپٹر کو پرواز کی اجازت پر سوالات پیدا ہو گئے۔ امریکہ میں ہیلی کاپٹر ٹکرانے سے تباہ، مسافر طیارے میں مرنے والے 67 افراد میں پاکستانی خاتون بھی شامل۔ عشر حسین کا تعلق ریاست میسوری سے تھا۔ حادثے سے 20 منٹ پہلے شوہر کو ٹیکسٹ میسج کیا تھا کہ طیارہ ریگن نیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا ہے۔ طیارے اور ہیلی کاپٹر میں موجود تمام افراد کو مردہ تصور کر لیا گیا ہے۔ 40 سے زائد لاشیں دریائے پوٹامک کے سرد پانی سے برآمد کر لی گئیں، دیگر کی تلاش جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن فضائی حادثے کا ذمہ دار سابق صدر جو بائیڈن اور ڈیموکریٹ پارٹی کو قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب میں بغیر ثبوت فراہم کیے دعویٰ کیا کہ فیڈرل ایویشن اتھارٹی میں ہر قسم کے لوگوں کی بھرتیاں اس حادثے کی ذمہ دار ہو سکتی ہیں۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے کہ فوجی ہیلی کاپٹر تربیتی مشن پر تھا جس دوران غلطیاں ہوئیں۔ امریکہ کی فیڈرل ایویشن اتھارٹی کے سربراہ نے ایلان مسک کے ساتھ اختلافات کے باعث ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا اور حادثے کے وقت FAA میں سربراہ اور نائب سربراہ سمیت 8 اہم اسامیاں خالی تھیں۔ وفاقی کابینہ نے مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو کے چارٹر کی توثیق کر دی۔ 200 ملین ایکڑ زمین رقبے کی بحالی کی جائے گی۔ انیشیٹو کے تحت 50 بلین درخت اگائے جائیں گے۔ حکومت پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ٹیرف ریٹس کو کوٹا تقسیم کے معاہدے کی بھی منظوری۔ احتساب عدالت فی اسپیشل کورٹ اسلام آباد میں تبدیل۔ سابق وفاقی وزیر کا پائلٹ سے متعلق دیا گیا بیان۔ کابینہ نے پائلٹ سے متعلق سابق وزیر کے بیان کا جائزہ لینے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی مبالغہ آرائی پر مبنی سابق وزیر کے بیان کے محرکات جانے گی۔ قومی ایئر لائن اور قومی خزانے کو نقصان کا تخمینہ لگائے گی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سماعت آج بھی جاری رہے گی۔ گزشتہ روز جسٹس حسن اظہر نے دوران سماعت کہا 21ویں ترمیم فیصلے میں مہران اور کامرا بیسس کا بھی ذکر ہے۔ GHQ حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ پاکستان کے اربوں روپے مالیت کے 2 اورین طیارے تباہ ہوئے تھے۔ کیا 9 مئی کا جرم ان دہشت گردی کے واقعات سے زیادہ سنگین ہے؟ قرم امن معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں جرگہ آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کوہاٹ جرگے میں دونوں جانب سے امن کمیٹی کے اراکین، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام اور قبائلی عمائدین شرکت کریں گے۔ صوبائی حکومت کے مطابق جمعرات کو قرم میں ہیلی کاپٹر کی 10 پروازوں کے ذریعے 299 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ بھی فراہم کی جائے گی۔ اپنے گھرے بہن میں جھانکیں کہ انہوں نے 2018 میں وہ ہاؤس کمیٹی بنی تھی، وہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تھا۔ انہوں نے ہاؤس کمیٹی آفر کی، ہم نے اس کو قبول کر لیا، جس کی میٹنگ کبھی نہیں ہوئی ایک آدھ میٹنگ کے علاوہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیں، بیٹھیں، ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے، اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے، اس کو پوری طرح وہ حقائق سامنے لے کے آئے۔ اس طرح اگر 26 نومبر کے وہ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے، اور 26 نومبر 2024 کو بھی احاطہ کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ کہا 2018 کے انتخابات کی تحقیقات کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی وہ اپنے کام مکمل کرے، اور 2024 کے انتخابات کی تحقیقات بھی پارلیمانی کمیٹی کرے۔ 26 نومبر کے دھرنے کی تحقیقات بھی پارلیمانی کمیٹی سے کروانے کی پیشکش۔ کہا کمیٹی 2014 کے دھرنے کا بھی احاطہ کرے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے نیک نیتی سے PTI سے مذاکرات کیے، PTI مذاکرات سے بھاگ رہی ہے۔
تحریک انصاف نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا وزیر اعظم کی ایسی کسی آفر پر غور نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش ان کی کابینہ کی اندرونی گفتگو ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل. کہا ہمارے ساتھ کسی رسمی طریقہ کار سے حکومت نے آفر یا رابطہ نہیں کیا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے مذاکرات کی دعوت کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اب مذاکرات کے لیے بہت دیر ہو چکی. دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے. تحریک انصاف کی مذاکرات والی ٹرین تو چھوٹ چکی، اب اسے وزیر اعظم کی تازہ پیشکش کا فائدہ اٹھانا چاہیے. نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کا مشورہ. ایک بیان میں کہا لانگ مارچ اور دھرنے پی ٹی آئی کو پہلے کسی منزل تک لے کر گئے، نہ آئندہ لے کر جائیں گے. ہر مسئلے کا حل سنجیدہ مذاکرات ہی ہیں. نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری نے کہا مذاکرات پی ٹی آئی کی فطرت میں ہی نہیں، مذاکرات میں سننا بھی پڑتا ہے اور پی ٹی آئی کو سننے کی عادت نہیں. آپ نے کھیلنا ہے، کھلواڑ کی باتوں میں آپ نے کبھی نہیں آنا. جو آپ کو یہ کہے کہ میرے لیے باہر نکلو لیکن اپنے ہی ملک کو آگ لگا دو، اپنے ہی ملک کی بلڈنگز کو آگ لگا دو، اپنے ہی ملک کی ترقی کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، تو میرے بچوں آپ کا یہی جواب ہونا چاہیے کہ پاکستان از آور ریڈ لائن. نوجوانوں کھلواڑ کی باتوں میں نہیں آنا، کسی کے کہنے پر جلاؤ گھیراؤ نہ کرنا، ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کھیلتا پنجاب کی افتتاحی تقریب سے خطاب. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کھیلتا پنجاب کو پاکستان کا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ قرار دے دیا. مقابلے میں شامل 2200 بچوں کو ای بائکس دینے کا اعلان. آپ لوگ محنت کرتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ. آپ کی جو ترقی ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کا آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد وہ میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ خوش فہمی تھی کہ یہ تاجروں کو بلا کر گزشتہ 15 سال سے جو ان سے روا کیا گیا سلوک ہے اس کی تلافی کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے. لیکن جو لب و لہجہ تھا وہ دھمکی سے کم کچھ بھی نہ تھا. اور آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ انہوں نے گلہ کہیں اور جا کے کیا ہے. یہ جواب بھی آپ دیں گے کہ جو چینی تاجر عدالتوں میں گئے، کراچی کے کونے کونے پر بھتہ طلب کرنے پر دکانداروں کو قتل کیا جا رہا ہے. روزانہ 2 3 وارداتیں ہوتی ہیں. اگر آپ 27ویں آئینی ترمیم کو نہیں کریں گے تو پھر پاکستان بھر میں صوبوں کی بات اٹھ رہی ہے اور یہاں سے بھی پھر صوبوں کی بات اٹھے گی. اس کراچی کو ڈیولپ کیے بغیر، اس کراچی کی بزنس کمیونٹی کی آبیاری کیے بغیر پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی. تاجروں سے گفتگو میں بلاول کا لہجہ دھمکی آمیز تھا. ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی کا الزام. پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا آپ کہتے ہیں پرچیاں آنا بند ہو گئی ہیں، آج روزانہ کی بنیاد پر بھتہ نہ دینے پر روز قتل کیے جا رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم پر معافی کیوں نہیں مانگی؟ آپ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کراچی کو تباہ کر رہے ہیں. خالد مقبول کی وفاق کو بھی وارننگ. کہا ہم ابھی سڑکوں پر نہیں آ رہے لیکن وزیر اعظم جواز بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جس طرح سے ہم نے مردم شماری میں اپنے کھوئے ہوئے نمبر حاصل کیے ہیں تو آپ کو بھی ہماری بات ماننی پڑے گی. پاکستان کو اگر پھلنا پھولنا ہے تو کراچی کو اس کا حق دینا ہوگا. پیپلز پارٹی کا خالد مقبول صدیقی کے بیان پر شدید رد عمل. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ایم کیو ایم مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی ہے. ایم کیو ایم کے کسی بھی رہنما کے بیان کو سنجیدہ نہیں لیتے. کراچی میں تاجروں کے احساس میں ظہرانا ایک کامیاب اجتماع تھا. ترجمان بلاول بھٹو زرداری مرتضی وہاب نے کہا کہ ایم کیو ایم رہنماؤں کی پیپلز پارٹی مخالف پریس کانفرنس جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں. ایم کیو ایم رہنما آپسی اختلافات کا غصہ کسی اور پر نکال رہے ہیں. پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکریٹری وقار مہدی نے کہا خالد مقبول صدیقی کی بوکھلاہٹ کی وجہ تاجروں کا بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. کراچی کے عوام کی حمایت ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے پھسل چکی ہے. ترجمان سندھ حکومت نادر گبول نے کہا کہ خالد مقبول بھول رہے ہیں کہ کراچی کو کس نے یرغمال بنایا ہوا
ہوا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ ہندو اور مسیحی برادری سے فطرے کے نام پر بھی بھتہ طلب کیا جاتا تھا۔ اب شہر میں امن ہے تو آپ لڑائی کی سیاست شروع کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان رسوری کا بہادرآباد کا دورہ، ایم کیو ایم کی قیادت کے اہم رہنماؤں کو ایک ساتھ بٹھا کر اختلافات دور کرا دیے۔ کہا خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار سمیت تمام رہنما مل کر ایم کیو ایم کو مضبوط کریں گے۔ بولے پارٹی میں معمولی باتوں پر اختلافات جمہوریت کا حسن ہے، مگر کراچی، سندھ اور ملک کے لیے تمام پارٹی رہنما ایک ہیں۔ صوبہ ہو یا وفاقی حکومت، کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ بھر میں ترقیاتی کاموں کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کی جائے گی، نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے۔ ملتان میں ایل پی جی کے ٹینکر میں دھماکے کی تفتیش کے دوران تھانہ مظفر آباد کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق ایس ایچ او پر الزام ہے کہ اس کے غیر قانونی ایل پی جی منتقلی کے اڈے کو رشوت لے کر کام کرنے دیا۔ 5 دن پہلے ایل پی جی کی غیر قانونی طور پر منتقلی کے دوران دھماکے میں 10 افراد جاں بحق اور 39 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ کون اسے سمجھائے واپس گھر بھجوائے؟ پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آنے والی امریکی خاتون کو واپس بھیجنے کی تمام کوششیں ناکام۔ نوجوان کے فلیٹ کی عمارت سے خاتون کو شارع فیصل پر سماجی ادارے کے دفتر منتقل کر دیا گیا۔ گارڈن میں نوجوان کے فلیٹ پر تالے، لڑکا فیملی کے ہمراہ شفٹ کر گیا۔ زرعی ٹیکس صوبے نافذ کر چکے 2 سے بات جاری ہے۔ وزیر خزانہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا سرکاری ملازمین کے اثاثوں کی تفصیل لینے پر کام ہو رہا ہے، اس سلسلے میں آئی ایم ایف سے رعایت نہیں مانگیں گے۔ بتایا ٹیکس پالیسی کا کام وزارت خزانہ میں ہوگا، جس میں نجی شعبے کو بھی لیا جائے گا۔ اگلے مالی سال میں پالیسی کو ایف بی آر سے الگ کر دیں گے۔ تنخواہ دار طبقے کا سپر ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں، بجٹ پر فروری میں تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ ان کی اولین ترجیح اقتصادی سفارتکاری کو فروغ دینا اور تجارتی روابط کو مستحکم کرنا ہے۔ امریکی جریدے کو انٹرویو میں سفیر پاکستان نے کہا، ہم معیاری سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں جو اپنے وسائل خود پیدا کریں۔ سی پیک منصوبے کو چین سے خلیجی اور افریقی منڈیوں سے جوڑنے والا ایک تبدیلی کا منصوبہ قرار دیا۔ بتایا نئی امریکی حکومت اور کانگریس کے ساتھ سفارتی روابط مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا۔ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح شہزادی کا پاسپورٹ بھی منسوخ۔ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ منسوخی کی درخواست کی تھی۔ کانگو میں پھنسے پاکستانیوں کو روانڈا نے ملک میں داخلے کی اجازت دے دی۔ 150 کے قریب پاکستانی گوما شہر میں خانہ جنگی کے باعث پھنسے ہوئے تھے۔ 75 پاکستانی گوما سے روانڈا منتقل۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن کیگالی نے متاثرہ پاکستانیوں کے لیے رہائش اور کھانے کا انتظام کیا۔ آنے والے دنوں میں مزید پاکستانیوں کے روانڈا جانے کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا پیکا ایکٹ ترامیم عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا آج یوم سیاہ کا اعلان۔ میڈیا تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا پی ایف یو جے کے احتجاج میں بھرپور شرکت کا فیصلہ۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ اور سیکریٹری ارشد انصاری نے مشترکہ بیان میں کہا، جمعے کو پریس کلبز میں سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، صحافی بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھیں گے، احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اگلے مرحلے میں پارلیمنٹ کے سامنے دھرنے کی کال دی جائے گی۔ میڈیا تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں شامل پی بی اے، ایم این، سی پی این ای اور اے پی این ایس نے کہا، کمیٹی میں شامل صحافتی تنظیمیں پی ایف یو جی کے ملک گیر احتجاج میں بھرپور شرکت کریں گی۔ سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیموں، وکلا تنظیموں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطے شروع کر دیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا، پیکا ایکٹ میں ترامیم مسترد کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، وہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، صحافیوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ جو دہشت گرد ہوگا اسے دہشت گرد کہیں، جو نہیں ہے اسے رہا کرنا ہوگا۔
ایسا کر لیا تو ریاست کی ساری ورکنگ سامنے آ جائے گی۔ سی ٹی ڈی کو قانون میں تحفظ ہے تو آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کو کیوں نہیں؟ جسٹس محسن اختر کیانی کے مسنگ پرسنز کیس میں ریمارکس، کہا جبری گمشدہ افراد کا کمیشن کوئی کام نہیں کر رہا، اسے بند کر دینا چاہیے۔ کیا پچھلی سماعت کے بعد کچھ لوگ بازیاب ہوئے؟ وزارت دفاع کے نمائندے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ان کے علم میں نہیں۔ لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ نے 6 مارچ تک ملتوی کر دی۔ ایک 1010 گاڑیاں خریدنے کا معاملہ اٹھانے پر ایف بی آر آفیسرز نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ اجلاس میں انکشاف، کہا وہ کراچی میں رہتے ہیں، دھمکیوں کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ چیئرمین کمیٹی سلیم مانوی والا نے کہا کہ انہیں بھی کچھ پیغامات ملے ہیں۔ چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ دھمکی کے الزام کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ نیو ملتان کے علاقے میں بزرگ شہری پر ایس ایچ او کا تشدد، ویڈیو وائرل۔ شہری موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، ایس ایچ او نے موٹر سائیکل سے نیچے گرا دیا۔ سی پی او کا واقعے کا نوٹس، ایس ایچ او شفیق معطل۔ بلوچستان میں 1 ماہ پہلے لگائی گئی دفعہ 144 کے تحت عائد پابندیاں ختم۔ محکمہ داخلہ نے 30 دسمبر کو دفعہ 144 کے تحت ریلیوں، جلسہ، جلوس پر پابندی لگائی تھی۔ صوبہ بھر میں اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی عائد تھی۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے کمانڈر محمد زیف کی شہادت کا اعلان کر دیا۔ ترجمان ابو عبیدہ نے ڈپٹی کمانڈر مروان عیسیٰ سمیت غزہ میں 15 ماہ کی جنگ کے دوران شہید عسکری قیادت کی تفصیل بتائی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت تیسرے مرحلے میں غزہ سے 8 قیدیوں کے بدلے 110 فلسطینی اسرائیلی قیدی رہا۔ قیدیوں میں خاتون اسرائیلی فوجی سمیت 3 اسرائیلی، 5 تھائی شہری۔ فلسطینی قیدیوں میں 30 بچے شامل۔ اسرائیلی فوج کے مغربی کنارے کے شہر جنین اور طول کرم میں حملے، ڈرون سے بمباری، مزید 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ فلسطینی مزاحمت کاروں سے جھڑپوں میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، 5 زخمی۔ برطانوی فوج کے سابق میجر جنرل پاکستان سوسائٹی کے چیئر منتخب بولے برطانیہ کی ترقی میں پاکستانیوں کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا گیا۔ برٹش پاکستانی برطانوی معیشت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سابق میجر جنرل نے کہا کہ پاک برطانیہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کھیل اور تجارتی تعاون کردار ادا کر سکتے ہیں۔ 32% پاکستانیوں میں پرفیوم کا استعمال عام، باقاعدگی سے خوشبو لگانے کا بتایا۔ 68% نے کبھی کبھار استعمال کرنے کا کہا۔ 11 پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ پرفیوم کا استعمال نوجوانوں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانیوں میں زیادہ۔ ایف اے یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ 55% پاکستانیوں نے باقاعدگی سے خوشبو استعمال کرنے کا کہا۔ کم تعلیم یافتہ افراد میں 28% نے روزانہ، 72% نے شاذ و نادر عطر یا پرفیوم لگانے کا کہا۔ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں میں 40% نے پرفیوم استعمال کرنے کا بتایا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی آبار آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے اکثر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے کم درجہ حرارت لہ میں -9 ریکارڈ کیا گیا۔ ملم جبہ کی سحر انگیز نظاروں کے ساتھ اسکیئنگ اور چیئر لفٹس کا تجربہ چیلنجنگ بھی ہے اور ناقابل فراموش بھی۔ جو ایک بار چلائے دوسروں کو بھی سیاحت کا مشورہ دیتا نظر آئے۔ برف باری کے بعد وادی کے حسن کو 4 چاند لگ گئے۔ تین ملکی ٹورنامنٹ کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان جلد ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ٹیم میں سعود شکیل، فخر زمان، عامر جمال، خوشدل شاہ کی شمولیت کا امکان۔ سفیان مقیم، عبداللہ شفیق ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے۔ محمد رضوان، بابر اعظم، فخر زمان، کامران غلام، طیب طاہر، عثمان خان، شاہین شاہ فیضی، سلمان علی آغا، حارث رؤف، نسیم شاہ، محمد حسین اور ابرار احمد 15 کھلاڑیوں میں شامل ہوں گے۔ اور چین کے روایتی تہوار اسپرنگ فیسٹیول کے موقع پر اسلام آباد میں رنگا رنگ تقریب، چینی خاندانوں کے میل جول کی عکاس تقریب کو پاکستانی ناظرین نے خوب انجوائے کیا۔